بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے نام سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب کو آپ کی میزبان کرن شہزادی کا سلام۔ سی ایچ نیوز کی طرف سے ناظرین اور سامعین کا شکریہ جو ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ہمارے مہمان بنے ہیں انٹرنیشنل شاعر جو دنیا بھر میں ہمارے شہر کی پہچان بنے ہیں، ہر دل عزیز شخصیت ہیں، استاد شاعر ہیں، کئی حوالے ان کی ذات کے ہیں، جناب زعیم رشید۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ میں بہت شکر گزار ہوں کرن شہزادی آپ کا کہ آپ نے ان محبتوں سے نوازا، بہت بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے شاعری سنائیں، ہمارے ناظرین بےتاب ہیں۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے سب سے پہلے شاعری کی بات کی۔ کچھ شعر میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک غزل جو آپ اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، وہی حسن کی دیوی دل کے اندر تک آئی، حسن کی دیوی دل کے اندر تک آئی، نیند کی خوشبو خواب کے بستر تک آئی، ڈی پی دیکھ کے مجھ کو فیک سمجھتی تھی، ڈی پی دیکھ کے مجھ کو فیک سمجھتی تھی، سی وی دیکھ کے میرے نمبر تک آئی، ویسے الرجی اس کو کچے گھر سے تھی، ویسے الرجی اس کو کچے گھر سے تھی، لیکن میری خاطر اندر تک آئی، دلداروں کی خاطرداری جانتی تھی، مجھ کو چھوڑنے گھر کے باہر تک آئی، کیس اکیلے لڑنا اتنا سہل نہ تھا، کیس اکیلے لڑنا اتنا سہل نہ تھا، بالآخر ایک لڑکی چیمبر تک آئی، کیس اکیلے لڑنا اتنا سہل نہ تھا، بالآخر ایک لڑکی چیمبر تک آئی، گھونٹ دیا تلخی نے گلا دلیلوں کا، گھونٹ دیا تلخی نے گلا دلیلوں کا، بات بڑھی تو گالی پتھر تک آئی، بات بڑھی تو گالی پتھر تک آئی، دشت نوردی کرتے کرتے یار زعیم، دشت نوردی کرتے کرتے یار زعیم، ہانپتے ہانپتے پیاس سمندر تک آئی، ہانپتے ہانپتے پیاس سمندر تک آئی۔ بہت شکریہ جی، آپ نے شروع میں ہی شاعری کا کہا، اور ہم اپنے ناظرین کو ایک دو اور چیزیں سنانا چاہتا ہوں۔ باندھ کر پیاس کو پانی میں لیے پھرتا ہوں، باندھ کر پیاس کو پانی میں لیے پھرتا ہوں، عشق کی آگ جوانی میں لیے پھرتا ہوں، عشق کی آگ جوانی میں لیے پھرتا ہوں، ایک کردار جو آیا نہ پلٹ کر واپس، ایک کردار جو آیا نہ پلٹ کر واپس، آج بھی اپنی کہانی میں لیے پھرتا ہوں، رقص کرتے ہوئے ہو جاتا ہوں خوشبو کی طرح، رقص کرتے ہوئے ہو جاتا ہوں خوشبو کی طرح، خود کو میں رات کی رانی میں لیے پھرتا ہوں، خود کو میں رات کی رانی میں لیے پھرتا ہوں، اس لیے یاد مجھے آتا ہے تو ہر لمحہ، اس لیے یاد مجھے آتا ہے تو ہر لمحہ، تجھ کو میں تیری نشانی میں لیے پھرتا ہوں، تجھ کو میں تیری نشانی میں لیے پھرتا ہوں، ایک جدائی کی خزاں ہے کہ جسے صدیوں سے، ایک جدائی کی خزاں ہے کہ جسے صدیوں سے، موسم گل کی روانی میں لیے پھرتا ہوں، موسم گل کی روانی میں لیے پھرتا ہوں، عکس کی موت بنی جب سے میری آنکھ زعیم، عکس کی موت بنی جب سے میری آنکھ زعیم، شکل ایک آئینہ خانی میں لیے پھرتا ہوں، باندھ کر پیاس کو پانی میں لیے پھرتا ہوں، عشق کی آگ جوانی میں لیے پھرتا ہوں۔ بہت شکریہ جی، محبت سے آپ نے۔ سر، شاعری کا سفر کیسے شروع ہوا؟
شاعری کا سفر بہت ایک لمبی داستان ہے. میں بہت ہی بچپن سے شعر و شاعری کی طرف راغب ہو گیا تھا. اس کی کئی ایک وجوہات تھیں. گھر میں بڑا ادبی ماحول تھا. میری والدہ کو، میرے والد صاحب کو شاعری سے بڑا لگاؤ. میرے ایک چچا جان باقاعدہ شاعر ہیں، ارشد منیر صاحب، نعت کا بہت اہم حوالہ ہے. ان دنوں وہ لندن میں مقیم ہیں. تو اس وجہ سے گھر میں ایک پورا ادبی سا ماحول ملا. پھر میں نے عروج پبلک اسکول میں میڈم طاہرہ عروج کے پاس ان کا ہاتھ پکڑ کے پہلی دفعہ میں نے قلم سے لکھنا شروع کیا. میری وہ محسن میری استاد ہیں جنہوں نے مجھے پکڑ کے لکھایا کہ کیسے لکھتے ہیں. وہ بھی باقاعدہ بڑی اچھی شاعرہ تھیں. یہ ایک پھر سلسلہ چلتا رہا. وہ شاعری میں تو ان کا ویسے نام نہ لیا جاتا رہا پھر، لیکن ان کا ایک وقت میں ان کی شعری ریاضت بھی سامنے آئی کتابوں کی صورت میں. لیکن انہوں نے نا ہمیں تھوڑا گائیڈ کرنا شروع کر دیا. کچھ اسکول میں جو ٹیبلوز ہوتے ہیں ان میں پھر یہ چلتا چلتا سفر. 5ویں میں نے باقاعدہ مشاعرہ بھی پڑھا. پھر ڈبیٹ پہ آ گیا، تقاریر کرنی. آہستہ آہستہ کب ادب کا میں ہو گیا، شاعری کا میں ہوا، یا شاعری میری محبوبہ کب بن گئی، کوئی باقاعدہ تاریخ تو یاد نہیں ہے اس طرح سے. لیکن یہ ایک بڑا پیارا سفر رہا ہے. میں نے کئی اپنے 1-2 انٹرویوز میں اس کا بڑا کھل کے اظہار بھی کیا ہے، دوستوں کو بتایا بھی ہے. یہ چلتے چلتے سلسلہ چلتا رہا ہے اور آج کے زعیم رشید تک کا سفر ایسے ہی گزر رہا ہے. اسکول کے دنوں میں بزم ادب میں میرے اساتذہ کرام مجھے ضرور کہا کرتے تھے کہ کچھ اشعار سناؤ. ان دنوں میں اقبال کا بڑا دیوانہ تھا. کچھ میرے اساتذہ نے مجھے وہ اشعار یاد کروائے تھے. پھر بزم طارق عزیز تک پہنچنے کا سفر بھی ایسے، شاعری بھی بہت یاد کرتے رہے. کچھ دیر میں تعلیم کے سلسلے میں گریجویشن میں ملتان تک چلا گیا. پھر فیصل آباد کی بہت یادیں ہیں پڑھائی کے دنوں کی. میں لاہور پنجاب یونیورسٹی سے میرا میس کمیونیکیشن میں ماسٹر ہے، الیکٹرانک میڈیا کی اسپیشلائزیشن ہے. تو ہم وہ جتنے دوست تھے کمیونیکیشن والے، ہم نے راتوں کو جاگنا دیر دیر تک. وہیں میری اپنی محبوب شخصیت سے ملاقات ہوئی. ان سے خط و کتابت کے ذریعے رابطہ تو تھا. جناب خالد احمد صاحب میرے باقاعدہ استاد ہیں جن سے میں نے یہ تربیت لی ہے. تو انہوں نے مجھے پھر پورا ایک ان کا، اس سے پہلے عروض کوئی کتابی سلسلوں میں اس طرح سے قائل تو نہیں تھا اساتذہ کا، لیکن بہت بڑے بورے والا کے سینئر اساتذہ میں بیٹھتا تھا. یہاں کا ایک پورا ادبی ماحول تھا. ہم نے کبھی مشاعروں میں جانا آنا، تو وہ ایک بنتے بنتے سلسلہ جڑتا گیا. اور پھر مشاعروں کا سلسلہ شروع ہوا. تو پھر ملک بھر میں جہاں جہاں کوئی دوست ملتے تھے وہاں وہاں وہ مشاعروں کے لیے گزارش کر دیتے تھے. ہم بھی زندہ رہنے کے لیے پہنچتے تھے کہ یار ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور جب لوگوں نے اپریشیٹ کرنا شروع کیا تو یقین کیجئے تالیاں اتنی بجتی تھی، ہم خوش ہوتے تھے کہ یار میں کہا کرتا ہوں کہ گھر میں کوئی اتنا آپ کو محبت سے نہیں سنتا تو اتنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تالیاں بجا رہے ہیں آپ کے لیے. شاعری سے مجھے بہت بہت عزت ملی. میں کہا کرتا ہوں کہ شاعری میری محبوبہ ہے، میری پہلی محبوبہ ہے. شاعری ہے، کتاب ہے، اور یہ سفر جاری و ساری ہے. اوائل میں کچھ کالم کی بھی میں نے کوشش کی، لوگوں نے اگرچہ بہت پسند بھی کیا. انگلش میں بھی لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع کیا. کچھ تراجم بھی کیے ہیں، خصوصاً خالد احمد صاحب کی نظموں کو میں نے، جسے بیاض نے وہ مسلسل چھاپا بھی ہے. لیکن تروینی نے بھی بہت مزہ دیا. شاعر کو اپنی اولاد سبھی پسند ہوتی ہیں. میرے لیے یہ سارے میرے شعر، نظمیں، غزلیں ایک اولاد کی طرح ہیں، اپنی تخلیق کی طرح ہیں. میرے لیے شاید بڑا مشکل بھی ہے کہ میں یہ کہوں کہ فلاں مجھے زیادہ پسند ہے یا فلاں چیز. لیکن جو میں نے تروینیاں لکھتے ہوئے لطف محسوس کیا، یا نظم میں بڑی سہولت محسوس کرتا ہوں. مجھے نظم زیادہ پسند ہے. جب میں نے کبھی خود کو شاعری سنانی ہوتی ہے، خود سے باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو میں اپنی نظمیں پڑھتا ہوں، خود کو نظم میں ڈھالنے کی زیادہ کوشش کرتا ہوں. اگرچہ غزل بھی دوست بہت پسند کرتے ہیں، غزلیں بھی لکھیں.
پھر اردو میں لکھا، پنجابی میں، انگلش میں. اردو میں بھی نظمیں اور غزلیں کئی ہیں میں نے، پنجابی میں بھی شاعری میں نظم اور غزل کا سفر جاری ہے اور ساری ہے. رب شعر و سخن کی یہ خاص برکت ہے، اس کی عطا ہے کہ کچھ لفظ ٹوٹے پھوٹے مجھے دے دیے ہیں. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ میں جو کہنا چاہتا تھا وہ شاید نہیں کہہ سکا. کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی اچھی چیز کبھی اللہ کرے ایسی ہو جائے. یہ ایک سلسلہ ہے، چلتا ہے، چلے گا. سر یہ ترمینی کیا ہے؟ مجھے اور دیکھنے والوں کو اس سے آگاہ کیجیے. ترمینی بنیادی طور پر تین لائنوں کی نظمیں کہہ لیجئے انہیں، لیکن یہ اپنی حیت میں کافی مختلف ہے. یعنی 3 لائنوں کی ایک ادب کی وہ قسم ہے. اسے گلزار اس کے موجد ہیں. میں نے کتاب میری آئی ہے تروینی تیرے نام. جو دوست اس کتاب کو پڑھیں گے وہ اس کے ذائقے سے واقف ہو جائیں گے. میں کچھ 1-2 تروینیاں آپ کی نظر کرتا ہوں. جو دوست ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں ان کی محبت کے، ان کے لیے کچھ سنانا چاہتا ہوں. جدائی آخری بوسہ نہیں تھی، جدائی آخری بوسہ نہیں تھی، ابھی تو آنکھ بھر دیکھا نہیں تھا، مگر اتنے میں گاڑی جا چکی تھی. جدائی آخری بوسہ نہیں تھی، ابھی تو آنکھ بھر دیکھا نہیں تھا، مگر اتنے میں گاڑی جا چکی تھی. ایک اور تروینی آپ کو سناتا ہوں. محبت میں بچھڑتے وقت فقط خاموش رہتے ہیں، خدا حافظ نہیں کہتے. محبت میں بچھڑتے وقت فقط خاموش رہتے ہیں، خدا حافظ نہیں کہتے. 1-2 اور. تم ایک ایسی صورت ہو، تم ایک ایسی صورت ہو جس کا نام لبوں سے پہلے آنکھوں میں آ جاتا ہے. تم ایک ایسی صورت ہو جس کا نام لبوں سے پہلے آنکھوں میں آ جاتا ہے. ایک تروینی دیکھیے گا. ہمیں اپنے بدن کے ذائقے تبدیل کرنا تھے، ہمیں اپنے بدن کے ذائقے تبدیل کرنا تھے. سمندر پار سے میں ساری خوشیاں ساتھ لے آیا، وہ اپنے دکھ بھی اپنی ذات سے باہر نہیں لائی. جی ناظرین، آپ سن رہے تھے جناب زعیم رشید کی خوبصورت تروینیاں. شاعری کا سلسلہ جاری رہے گا. اب میں اپنے کو ہوسٹ زین چودھری کو دعوت دوں گی کہ وہ انٹرویو کا سلسلہ آگے بڑھائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. زین کیسے ہیں بھئی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ بڑا خوبصورت کام آپ کا نظر سے گزرتا ہے. بہت محبت یہ جناب آپ کی. سر آپ کی نظم بلف بڑی مشہور ہے، بار بار ناظرین کہہ رہے ہیں کہ آپ بلف نظم سنائیں. جی زین، میں آپ دیکھنے والے دوستوں کو بھی یہ بہت محبت سے آپ کمنٹ کر رہے ہیں. جی شکریہ. نظم بلف. چوسر کے بکھرے پتوں میں اپنی عمر کے پتے ڈھونڈے، چوسر کے بکھرے پتوں میں اپنی عمر کے پتے ڈھونڈے، رنگ بھی کھیلا اور جیون کے سب رنگوں میں تیرے نام سے رنگ بھرے. سب یاروں سے شرط لگا کر میں نے تاش کی بازی میں بھی تم کو جیتا. سب یاروں سے شرط لگا کر میں نے تاش کی بازی میں بھی تم کو جیتا، لیکن جیون تاش کی الٹی پھینٹی سے بھی الٹا نکلا. لیکن جیون تاش کی الٹی پھینٹی سے بھی الٹا نکلا. یکا گولا قابو میں تھے، ملکہ ہاتھ نہ آئی، درد نگر کے شاہ تمہاری عمروں کی رسوائی. بہت شکریہ جی. سر اکثر فیس بک کے ذریعے آپ کو لائیو دیکھتا رہتا ہوں، کئی ملکوں میں آپ مشاعرے پڑھ رہے ہیں، تو کس ملک کا زیادہ سفر یادگار رہا؟ بس کئی دوست ایسے ملے ہیں جو بہت محبت کرتے ہیں. میں بڑا خوش قسمت ہوں کئی حوالوں سے کہ بہت پیارے دوست ملے. میرا سرمایہ ہے یہ سننے والے دیکھنے والے لوگ. مجھے قطر کا عالمی مشاعرہ میرے لیے بڑا یادگار رہا. سوئٹزرلینڈ میں ایک دفعہ مشاعرہ تھا، وہ بھی مجھے
ایک تقریب جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کی تھی، وہ بھی بڑی یادگار ہے، وہاں دوستوں نے بہت محبت دی۔ لندن میں جن دنوں میرا قیام تھا ساقی فاروقی صاحب کے ہاں ایک دو بہت یادگار مشاعرے ہوئے۔ تو مشاعرہ، ہر مشاعرہ ہی میں کیا کہا کرتا ہوں یادگار اس لیے ہوتا ہے کہ دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور یہ زندہ رہنے کا ایک بہانہ ہے کہ ہم شاعری شعر سن لیتے ہیں۔ میں مشاعروں میں کبھی بھی اپنا کلام سنانے کے لیے نہیں جاتا۔ میں اب بہت سے نئے شعراء کرام کو، اپنے سینئرز کو سننے کی غرض سے وہ سفر کرتا ہوں، اور میں اسے مشاعرے میں جانے کو ادبی حج سمجھتا ہوں کہ مجھے وہاں سے کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آج کل کے نئے نوجوان بڑا اچھا لکھ رہے ہیں، تو ایسے ہی انڈیا کا سفر بہت یادگار ہے، بلکہ میرا بڑا جو نا بہت ایسے لمحات ہیں جو شاید میں جب بھی یاد کرتا ہوں تو میری روح تک معطر ہو جاتی ہے۔ انڈیا میں دوستوں نے بے پناہ محبت دی ہے، بہت محبت سے سنا ہے، دلی کے لوگوں نے اچھے مشاعرے رہے وہاں۔ پھر مجلس اردو ادب دوحہ قطر نے میری کتاب کو ایوارڈ جب دیا ہے، وہاں مجھے بلایا ہے اپنے عالمی مشاعرے میں، وہ بھی یادگار لمحات ہیں۔ کئی ایک اب سارا ایک منظر نامہ سامنے آ رہا ہے، شاید بات پھر بہت دور نکل جائے۔ تو یہ محبتیں ہیں، ایک سفر ہے، اور اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں۔ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، لوگ نا شاعری کو پسند کرتے ہیں۔ یہ اردو زبان سے محبت ہے ان دوستوں کی، پنجابی سننے والوں کی پنجابی سے محبت ہے کہ وہ شعر سنتے ہیں، شاعری سے محبت کرتے ہیں، یہی میرا احساس ہے۔ سر کچھ عرصہ قبل آپ کو ہندوستان میں ایک مشاعرے میں لائیو دیکھا تھا، تو انڈیا کا سفر کیسا رہا اور وہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ میرا تجربہ بڑا مختلف اور بہت بہتر بھی ہے۔ دونوں ملکوں کے معاملات سیاسی اور طرح سے ہیں، لیکن جب کوئی شاعر جاتا ہے، وہاں سے بھی کوئی شاعر آئے، کوئی اچھی آواز ہمیں آئے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ دلی کے لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا، وہاں پہ ایسے ایسے نایاب لوگ، ایسے ایسے پیارے دوست۔ میری اب بھی جو عشقم کتاب ہے وہ انڈیا سے بھی پرنٹ ہو کے سامنے آ رہی ہے، پنجابی کی، گرمکھی میں ان دوستوں نے وہاں سے اسے ڈھالا ہے۔ میری نظموں کی کتاب بھی دلی سے ابھی اسی ہفتے میں انشاءاللہ پرنٹ ہو کے آ جائے گی مارکیٹ میں۔ تو وہاں سننے والے، بہت محبت کرنے والے لوگ موجود تھے۔ میں سچ بتاؤں آپ کو، ایسے لگتا تھا جیسے ہم اس زمین کی مخلوق نہیں ہیں، وہ لوگ اتنا پیار دے رہے تھے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ محبت ہماری طاقت ہوتی ہے۔ یہ میرے لیے یادگار ایک سرمایہ ہے، ان دوستوں نے جتنا وہاں عزت اور احترام دی ہے، یہ شعر کی برکت ہے۔ اللہ انہیں بہت خوش رکھے، ان تمام دوستوں کو۔ سر کرونا وائرس کے دنوں میں مشاعروں کو کس طرح مینیج کرتے رہے ہیں؟ کووڈ کے دنوں میں جہاں ہماری مشاعروں کی روایات میں ایک جو تسلسل تھا وہ رکا ہے، اس کے بعد فائدہ یہ ہوا کہ وہ تمام دوست آہستہ آہستہ ہم آن لائن مشاعروں کی روایت میں چلے گئے۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ شاعر اس بات کے بینیفیشری ہوئے ہیں کہ انہوں نے آن لائن بہت سے اچھے اچھے پروگرام سجانا شروع کر دیے۔ تو ہم بھی نظمینہ کے پلیٹ فارم پہ، آپ دیکھ رہے ہوں گے نظمینہ کے آفیشیل پیج پہ، فیس بک پہ، ہر ہفتے ہی تقریباً ایک آدھ ہم آن لائن مشاعرہ کرتے ہیں، اور جسے بہت سراہا جاتا ہے۔ آن لائن اس وقت ادب کی جو خدمت ہے، ہم اپنے تئیں ایک دام درمے سخنے کل میں کوشش کرتے ہیں کہ ادب کی زیادہ سے زیادہ خدمت ہو سکے۔ آپ کا ادارہ جو نظمینہ ہے، اس کی کیا مصروفیات ہیں اس وقت، اور نئے شاعروں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ نظمینہ کے پلیٹ فارم سے ہم نے کوئی 120 کے قریب کتابیں چھاپی ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ جو بھی انٹلیکچوئل ورک ہے، ہم اسے ایک کتابی صورت کی شکل میں سامنے پیش کریں اپنے علاقوں کے لوگوں کا۔ وہ بھی ہم ایک خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ بورے والا سے بھی ہمارے دوست اس میں بہت سارے شامل ہیں، اور کتاب چھاپنے کے ساتھ ساتھ ہم نے پچھلے 5-6 سالوں سے مسلسل مشاعرے کی روایت کو بھی قائم رکھا ہے،
اور نئے آنے والے تمام دوستوں کو ہم کھلے دل سے ویلکم بھی کرتے ہیں، نئی شاعری بھی سنتے ہیں، اپنے سینئرز کو بھی بہت احترامات کے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ لاتے ہیں تاکہ یہ ایک سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اور اب ہم بہت ساری ویڈیوگرافی بھی میرے چینل زعیم رشید پہ آپ یوٹیوب پہ یقیناً دیکھ رہے ہوں گے دوست، بہت سے شعراء کرام کا کلام اب ہم ڈیجیٹل دور میں داخل کر رہے ہیں تاکہ وہ دوستوں تک پہنچے۔ بات ہو جائے کچھ شاعری کی، اپنے چند اشعار سنائیں۔ غزل زین بھائی آپ کے کہنے پہ، زمین میری تھی نہ آسمان میرا تھا، زمین میری تھی نہ آسمان میرا تھا، وہ جا رہا تھا مگر امتحان میرا تھا، زمین میری تھی نہ آسمان میرا تھا، وہ جا رہا تھا مگر امتحان میرا تھا، یہ بات آج تک اس نے چھپائے رکھی تھی، نظر میں اور تھا اس کی دھیان میرا تھا، نظر میں اور تھا اس کی دھیان میرا تھا، جو رات آئے تو میں غم کو اوڑھ لیتا تھا، خدا کا شکر کہ یہ سائبان میرا تھا، عدو تھا میرا مگر مجھ کو معتبر جانا، عدو تھا میرا مگر مجھ کو معتبر جانا، زبان اس کی تھی لیکن بیان میرا تھا، زبان اس کی تھی لیکن بیان میرا تھا، دیا تھا اور ہواؤں سے جنگ جاری تھی، دیا تھا اور ہواؤں سے جنگ جاری تھی، اندھیرے شہر میں وہ ترجمان میرا تھا، زعیم دل کے نگر کو بسائے کیا رکھتا، نہ یاد تیری تھی نہ کوئی نشان میرا تھا، نہ یاد تیری تھی نہ کوئی نشان میرا تھا۔ ابھی دینا سوال ہو گیا سر آپ کے کون کون سے شعری مجموعے مارکیٹ میں آ چکے ہیں اور اگلے کا کب تک انتظار کرنا پڑے گا ہمیں؟ بس میری وہ ازلی تساہل پسندی کہہ لیجئے، نالائکی کہہ لیجئے، تیار پڑے ہیں عشقم پنجابی مجموعہ اسی سال جو نا وہ، اور یہ میری نظموں کی کتاب بھی، بہت ساری چیزیں تیار پڑی ہیں، مجھے کچھ کہہ لیجئے وقت نہ ملا، وگرنہ آپ کو 3-4 نئی کتابیں میں پیش کرتا۔ اب سب سے پہلے 2005 میں میری ایک صدا کی دوری کے نام سے پہلی کتاب آئی تھی، وہ یونیورسٹی کا دور تھا، اسی میں وہ ایک شوق اور چنچل زمانہ کہہ لیجئے۔ پھر انکویسٹ آف لو، میرے ایک دوست ہیں پروفیسر، انہوں نے میری نظموں کو انگلش میں کیا، وہ چھپ کے سامنے آئی، انکویسٹ آف لو۔ پھر تروینی تیرے نام، کوئی 4 سال پہلے آئی ہے کتاب، بہت اسے پسند کیا گیا، قطر سے ایوارڈ بھی اسے ہی ملا، انڈیا سے بھی اسے ایوارڈ ملا، بہت لوگوں نے محبت دی اور اس کتاب کو بہت پسند کیا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ میں نے اے لاسٹ ڈے اینڈ ادر پوئمز بائی خالد احمد کے نام سے اپنے استاد خالد احمد کی نظموں کو انگلش میں ڈھالا ہے، وہ کتاب بھی مارکیٹ میں آئی۔ انشاءاللہ یہ کچھ اور چیزیں ابھی ہیں جو جلد آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ تو میں کبھی کبھی جب کوئی دوست کتاب کا سوال کرتا ہے تو جو 2-3-4 میرے دامن میں ہیں میں ان کا ذکر ہی کرتا ہوں۔ آگے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے، یہ اللہ کی خاص عنایت اور کرم سے ہے، دیکھیے کیا کس کو وہ چنتا ہے۔ سر آپ برے والا کے پہلے 4 کلر اخبار سٹی سرکل کے چیف ایڈیٹر ہیں، تو اس کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے ہے؟ کمیونٹی بیسڈ صحافت ہر دور میں چلتی رہی ہے اور اسے زیادہ پذیرائی ملتی ہے۔ لندن میں دیکھتا تھا بہت سے مقامی اخبارات جو ہوتے تھے نا، میں ووکنگ میں رہا ہوں، ووکنگ نیوز اینڈ میل میں بھی کچھ دیر میں نے کام کیا، تو کمیونٹی بیسڈ خبروں کو لوگ زیادہ لائک کرتے تھے۔ مجھ سے پہلے برے والا میں بھی کچھ اخبارات کی وہ طرح تھی، بہت پہلے میں نے کشف کے نام سے ایک میگزین بھی چھاپا تھا یہاں۔ تو یہ سلسلہ
پہلے بھی چل رہا تھا، میں نے اسے بس ذرا کوشش کی ہے ایک خوبصورت انداز سے آگے بڑھاؤں. میں لیکن اپنا تعارف بطور شاعر پہ ہی خوش ہوتا ہوں، لیکن یہ صحافت کبھی بطور مقرر، کبھی شاعری، کبھی نقابت کے فرائض، اصل میں یہ سارے اظہار کے ہی ذریعے ہیں. تو اس وقت میں چاہتا تھا ہمارے یہاں لوگ سامنے آئیں، ہمارے علاقے کے مسائل سامنے آئیں، اس لیے وہ ایک سلسلہ کار شروع کیا ہوا ہے جو جاری و ساری ہے. ابھی تک اس کی دوست محبت کرتے ہیں تو ہم، لیکن اب اخبار کا دور نہیں رہا. اب بہت ساری چیزیں، جیسے آپ ڈیجیٹلی آ گئے ہیں، اب بہت ساری چیزیں شفٹ ہو رہی ہیں ڈیجیٹل میڈیا میں، تو ہم بھی اب کوشش اس میں ہیں. اسی لیے وہ اسے فیس بک یا جو نا ڈیجیٹل میڈیا پہ ہم بہت ساری چیزیں لے آئے ہیں. اس کا زیادہ فائدہ ہے اور جلد اپروچیبل ہے، کیونکہ آپ آج کی خبر آج نہیں بلکہ ابھی پڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے اس کی برکیف ڈیجیٹل میڈیا کی اہمیت مسلمہ ہے.